بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد ذکی اللہ کیفی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی رمضان المبارک کی 26ویں سحری ٹرانسمیشن میں، شہر رمضان میں.
شہر رمضان میں اس وقت ہمیں ہمارے بہت سے ڈفرینٹ نیٹ ورکس پہ ڈفرینٹ چینلز پہ ویورز دیکھ رہے ہیں. 24 نیوز HD کے ویورز کو ویلکم کریں گے, سٹی 42, سٹی 41 اینڈ روہی کے ویورز کو. ویورز, آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی ایک سمپل سی چیز ہے, لیکن اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہمارے پاس کم ہوتی ہے. مریض کی عیادت ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ویورز, ویسے تو آف کورس کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, تندرستی ہزار نعمت ہے, ہیلتھ از ویلتھ. انسان کے پاس اور کچھ ہو یا نہ ہو, اگر صحت ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر انسان کی طبیعت خراب ہو یا کسی اپنے کی طبیعت خراب ہو اور کسی میجر بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے, تو جب اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, یا خیال ویسے تو رکھنا چاہیے اور یہ سنت ہے, لیکن جب ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو پوری لائف اور لائف سٹائل ڈسٹرپٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اگر خود انسان بیمار ہو جائے تو انسان اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ کب ہم اس ٹینشن سے باہر نکلیں گے, کب ہماری سچویشن, ہمارے حالات بہتر ہوں گے. لیکن کیا مریض کی عیادت کے بھی کوئی اصول ہیں, کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ بڑی دفعہ لوگ مریض کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے یا ان فیملی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں, لیکن ایکچولی ان کے وہاں پہ پہنچنے سے مدد کے بجائے دوسرا انسان تکلیف میں یا پرابلم میں آ جاتا ہے. پھر بڑی دفعہ لوگ جب مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں یا خیال رکھنے جاتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں, یا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جلی کٹی سنا دیتے ہیں, کہ دوسرا انسان یہی سوچتا ہے کہ آپ نہ ہی آتے تو بہتر ہے. تو یہ تو کچھ دنیاوی باتیں ہیں, بٹ آف کورس کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں مریض کی عیادت سے ریلیٹڈ, یہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن میرے بہت ہی پیارے بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, ڈیلی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, ہمیں نعت کے سفر پہ لے کے جاتے ہیں. پیر سید محمد مقدس قادمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام. اچھا بھیا, آپ کی اگر ہم اچھی عادات کی بات کریں تو اتنی لمبی لسٹ ہے کہ وہ شاید ہم ساری زندگی اسٹیٹ کرتے رہے تو ختم نہیں ہوگا. رب تعالیٰ کا آپ پہ بہت خاص کرم ہے, اور اس کے علاوہ جس خاندان سے آپ بلونگ کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ آپ کا آپریٹنگ سسٹم کچھ ایسا ہے. لیکن مریض کی عیادت کی جب بات کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو یا کوئی کسی پرابلم میں ہو یا ٹربل میں ہو, تو میں نے دیکھا ہے کہ, اور میں نے سنا بھی ہے کہ آپ ہمیشہ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں چونکہ ہم نے بزرگوں سے جو سیکھا ہے وہی آگے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی انداز کو لے کے چلیں, انہیں ایک اقدار کو لے کے چلیں. تو یہ اسلام نے اس حوالے سے بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا. آپ نے جو بات کی ہے وہ عین اسلام ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مریض کہیں آپ اس کی عیادت کی بجائے, رحمت کی بجائے زحمت بننا شروع کر دیں. یہ بہت اہم آپ نے جو نا ایک بات کی ہے. میں ایک بات کہہ سکتی ہوں ایز اے وومن, میں آپ کے ساتھ یہ چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گی ویورز, کہ میرے دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد لوگوں کا آنا اور ملنا ڈیفینیٹلی اچھا لگتا ہے, لیکن اسپیشلی جب آپ سرجری سے گزرے ہوں اور آپ کی طبیعت اتنی ٹھیک نہ ہو اور بچے کو آپ نے اٹینڈ کرنا ہو, اور رشتہ دار یا فرینڈز جو ہیں وہ آ کے 2-3 گھنٹے آ کے بیٹھ جائیں, تو بہت سے ایسی معمولات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں بچے کے پیدائش کے بعد, جو آپ نہیں کر پاتے, اور آپ کا بچہ بھی سفر کرتا ہے اور ایز اے وومن بھی آپ سفر کر رہے ہوتے ہو, اور آپ کہہ نہیں سکتے کہ جی آپ کب جائیں گے, کیونکہ بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, قریبی دوست بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کبھی بھائی بہن بیٹھے ہوتے ہیں. تو بالکل میں ایک چھوٹا ایگزامپل دے رہی ہوں. صحیح کہہ رہی. آداب عیادت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ آپ کم سے کم بیٹھیں. یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہے. جبکہ دوسری طرف اہمیت یہ ہے کہ آپ اگر مریض کا پتہ کرنے جا رہے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے باغات میں وہ انسان چرتا ہے, یعنی کھانا پینے جسے کہتے ہیں, یعنی جتنا دیر وہ بیٹھتا ہے وہ جنت کے باغات, لیکن اس وقت تک جب تک آپ اس کے لیے جنت ہیں. اب اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا, اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے, اب دیکھو نا سگریٹ نہ پیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, اب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہوا نا. اس طرح کی باتیں لوگ جلی کٹی سنا دیتے, اگلا بندہ کہتا ہے کہ تسی کیوں آئے ہو, مطلب اللہ معافی دے, اگلا بندہ موت کے فرشتے کی طرح اگلے کے سر پہ برآمد ہو جاتا ہے.
اور دوسری چیز جو لوگ اکثر کرتے ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ویورز جہاں پہ آپ کا جانا اور اگلے کو ایکسپوز کرنا اس کی صحت کے لیے بہت ڈینجرس ہوتا ہے. اب جس انسان وہ مریض سے مریض تر ہوتا جاتا ہے. کیمو تھراپی جس انسان کی ہوتی ہے کینسر کے بعد یا ریڈیشن، ان کا امیون سسٹم 0/0 ہوتا ہے. جی بالکل. آپ اور میں اپنے جراثیم لے کے جب ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم سب میں بہت سے ایسے جرمز ہیں جو ہم کیری کرتے ہیں، اگلے کا امیون سسٹم وہ جو کہتا ہے نا بھٹا بیٹھ جاتا ہے، تو ہم تکلیف زیادہ دے رہے ہوتے ہیں آسانی کے بجائے. تو اس میں جو اصول ہیں اسلام کے حوالے سے وہ یہ کہ مریض کا جا کے آپ صدقہ دیجئے. انشاءاللہ علماء آئیں گے اس پہ بات کریں گے، چونکہ آج جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت عظیم المرتبت. میں کہتا ہوں کہ اگر اس ہستی کے بارے میں یہ وقت بہت کم ہے، لیکن اس حوالے سے ایک دو جملہ اور میں کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ مریض کی عیادت کی جائے اور اس کا صدقہ نکالا جائے. اور دوسری یہ کہ ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جو ہم الٹ کرتے ہیں. کیا بلا؟ مریض ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے جی وہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا جی، جبکہ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ آپ مریض سے جو ہے وہ دعا طلب کریں. یہ کیسی بات ہے کہ آپ مریض سے دعا طلب کیجئے، اور کیونکہ خدا جو ہے وہ اس پہ مہربان ہوتا ہے، اس لیے اس سے جو اور اس کی دعا کو جو ہے رد بھی نہیں کیا جاتا. کیونکہ انسان جتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ زندگی کی اور موت کی جو کشمکش کے بیچ میں ہوتا ہے نا، رب تعالیٰ اس انسان پہ بڑا خاص کرم کرتا ہے اور اس کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. جی بے شک. تو آج مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کس ہستی کی آج بات کرنا چاہیں گے؟ اور میں تو آپ کی اچھائیوں کی بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن چلیں آپ نے کسی اور ہستی کی بات کرنی ہے، ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. نعت کا سفر ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جی آج بریلی کے شہر ہمیں لے کے جا رہا ہے انڈیا، اور وہ ہستی جن کے بارے میں یعنی ان کو اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے، امام عاشقاں، عظیم محدث، مفسر، محقق، مدرس، مجاہد اسلام، جنہوں نے 1000 سے زائد کتابوں کو لکھا اکراس دا بارڈر. ایسا بندہ کون ہے؟ اس ہستی کا نام ہے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اوکے. اور یہ وہ ہستی ہے، میں نے ابھی بھی ان کو کہا تھا کہ اگر مجھے آپ وقت تھوڑا زیادہ دے دیں، چونکہ یہ وہ ہستی ہے جس کی یعنی ان کے لیے ایک اور رمضان چاہیے ہمیں بات کرنے کے لیے. ایسی ہستی ہیں یہ، اور جس نے نعت کے حوالے سے وہ کام کیا ہے کہ اپنی مثل آپ ہے یہ بات. اور بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نعت صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں سنی اور پڑھی جاتی ہے. جہاں پہ اچھا میں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہے جہاں خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے، جب ان کی نعت کی بات آتی ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں اس بات پہ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کچھ اشعار سنا دینا، پھر گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ وہ اب جب آپ یہ اس طرح کے نوٹ کو ٹچ کر دیتے تو زیادتی ہے کہ ہم نہ سنیں. ہاں سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ تو مجھے لگ رہا ہے آپ کو بھی آتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ لپ سنگ کر رہی ہیں. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سبحان اللہ. غمزدوں کو
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی. کیا خبر کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا لا ہمارا نبی سب سے بالا لا ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. کیا خوبصورت کلام پیش کیا میرے بہت ہی پیارے بھائی نے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ویورز بلکہ بریک میں مقدس بھائی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ہر وقت مجھے ہنساتی رہتی ہو, تو میں نے بھی ان کو گھوم کے یہی بات کہی کہ مقدس بھائی ایکچولی تو رمضان المبارک سیلیبریشن کا مہینہ ہے, خوشی کا مہینہ ہے, تو آپس میں اگر بھائی بہن ایک دوسرے کو ہنسا لیتے ہیں, تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں, تو اس میں کیا خرابی ہے. آف کورس کووڈ-19 اتنی سٹریسز, اتنی پریشانیاں ہیں, پروگرام خوشی سے بھی تو ہو سکتا ہے, انلیس ایک ڈیفرنٹ قسم کا احترام والا پروگرام ہو جس میں ہمیں وہ کرنا ہے. لیکن آج کل تو خوشی کے دن ہے, عید بھی آنے والی ہے. ہاں بالکل بالکل, اس کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے, لیکن اس کو یہ بھی آن لائن عید ہوگی, سوشل ڈسٹینسنگ والی عید. ورنہ عید پہ کتنا ویورز مزہ آتا تھا, جفیاں, پیار, لاڈ آپس میں, 6 فٹ کے فاصلے پہ اس طرح کر کے عید مبارک کریں گے, ایسے والے فاصلے پہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے. اچھا چلیے اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ویسے میں جتنا بڑا اور سنجیدہ پروگرام لے کے آیا تھا, جو اتنا جو نا وہ اس کی وائلیشن ہو رہی ہے ابھی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اب سے میں آنر کہہ رہی ہوں کہ میں مقدس کاظمی کے ساتھ شدید سڑے ہوئے چہرے کو بنا کے بیٹھوں گی, اور خود مقدس کاظمی آپ کو آنر کہیں گے کہ میری بہن میرے سے ناراض ہے اور مجھ سے مسکرا کے بات نہیں کرتی, آپ دیکھ لیجئے گا. میں سیریس ہوتی ہوں تو کہتے ہیں سیریس کیوں ہو, مذاق کرتی ہوں تو کہتے ہیں مذاق کیوں کر رہی ہو. لیکن ہم اپنے جھگڑے کو انشاءاللہ اگلے بہت سالوں تک کنٹینیو کریں گے. لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کہوں گا کہ میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ یہ پروگرام جو ہے ہم جس طرح یعنی ایک فیملی کی طرح, پوری فیملی کی طرح ہم رہ رہے ہوتے ہیں, اور ہماری گزر بھی اسی طرح کہ ہم سب بھائیوں کے ساتھ, جتنے کیمرہ مین ہیں, جتنے اپنا ماشاءاللہ ڈائریکٹر, پھر انڈائریکٹ جو ہیں انڈائریکٹ ڈائریکٹرز بھی جو ہیں, تو یہ سارے سب کی جو نا خوشیاں ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. تو کبھی بھی اس بات کو نہ سمجھیے گا کہ ہم کوئی غیر سنجیدہ, بہت سنجیدہ کام ہے لیکن خوشی سے کر رہے ہیں. یہ آپ نے ایک بہت اچھا جو لیکن دل سے خوشی سے دیکھیں, جب گھر والی فیملیز کو تو ویسے ہی نہیں ہم ٹائم دے پاتے اپنے اس کام کی وجہ سے, اور جو وہ والے ریلیٹیوز ہیں جن سے پہلے ہماری 2-3 دفعہ ہفتے میں ملاقات ہو جاتی تھی, اب تو مہینوں ہو گئے ان کا چہرہ دیکھے ہوئے, تو کم از کم اس والی فیملی کے ساتھ ہم ہنسی خوشی پازیٹیو انداز میں آگے بڑھتے ہیں. اچھا اب اپنے ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. بہت بڑی ہستی کی بات ہو رہی ہے. اس ہستی کا ایک کمال یہ کہ 150 سال ہو گئے اس ہستی کو, یعنی اور ہم ان کے یعنی صرف پاکستان میں نہیں, ہندوستان میں نہیں, دنیا کے ہر کونے میں آپ کے مقلدین موجود ہیں. اور حضرت اقبال کا وہ جملہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ وقت کے حضرت امام ابو حنیفہ ہیں. یہ لفظ بہت بڑی بات تھی, اور دوسرے اس کی وجہ ہے کہ آپ نے فتاوی رضویہ اگر دیکھیے 33 جلدوں پہ لکھا, اور پہلا فتویٰ جو ہے 13 سال کی عمر میں دے رہے ہیں, 13 سال کی عمر میں, اور دے بھی رہے ہیں رضائیت کے اوپر. اور دیکھیں کہ اس ہستی کا جو کمال یہ ہے کہ آج تک جو انہوں نے
قرآن کا ترجمہ کیا, اس کی تشریح کی جسے کنزُل قرآن کہتے ہیں, کنزُل ایمان کے نام سے جو آپ نے ترجمہ اور تشریح کی ہے. آج تک آپ ہمارے چینلز پہ سب سے زیادہ انہی کا ترجمہ جو نا آپ کو نظر آئے گا, یعنی قرآن کی آیت پڑھی اور جو ترجمہ ہے وہ زیادہ تر انہی کا جو نا وہ پڑھا جاتا ہے. کیا بات ہے. اور آپ کی ہستی میں ایک جو خاص بات تھی, آپ وقت کے ولی بھی تھے. وقت کے ولی کیسے کہ ایک دفعہ آپ کو ان دنوں میں ڈالی جو ہے نا وہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے. ڈالی ہوتی تھی جس کو 4 لوگ یا 8 لوگ اٹھاتے تھے, جس میں ایک معزز بندے کو بیٹھتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا جاتا. ٹھیک ہے. یہ ہستی, اب دیکھیں میں ولایت کہاں سے اور میں نے کیوں کہا, میں اس کی دلیل رکھتا ہوں اس بات پہ. جیسے ہی تھوڑا سا چلے تو روک لیتے ہیں اس ڈالی کو, نیچے اتر کے کہتے ہیں یہ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے. وہ چاروں ہاتھ جوڑ کے اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو, کہا کہ سید. بہرحال جب آپ نے فورسلی یہ کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ میں سے سید کون. اب یہ بھی جانتے تھے سید کون ہے, لیکن اسی کی زبان ہی سن رہے تھے. جن کو پتا چل گیا کہ کوئی سید ہے جو مجھے اٹھائے ہوئے ہے, ایک آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ مزدور سے مزدوری لیتے ہیں, ان کی ذاتیں نہیں پوچھتے. کیا بات ہے. بس یہ کہنا تھا آپ کی عقیدت کا یہ عالم کہ آپ جھک کے اس کو ملتے اور کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں. میں کہا جی معاف کر دیا. کہتے ایسے نہیں, اب تو بیٹھ اور میں جو ہے نا وہ اتنے قدم واپس جاؤں گا. میں بروز قیامت پاک تیری اماں پاک بی بی فاطمہ تو زہرا کو کیا شکل دکھاؤں گا. یہ جملے سادات کے ساتھ محبت. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے شروع سے سادات سے, کہ آپ نے ایک شعر بھی کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. اور اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ آپ کا نام احمد رضا, آپ کے والد محترم جو ہے ان کا نام جو ہے وہ بھی, پھر آپ کے دادا کا نام کاظم رضا, پھر اسی طرح جو نا وہ ایک اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. اور آپ کے پردادا کا نام نکی تھا آپ کے پردادا. دیکھیں نا, اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ پہ آ کے اکٹھا کر دیا. اور میں اس تفصیل میں کاش کہ مجھے جانا پڑے, ایک لفظ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدا کی قسم یہ میرا ذاتی میرے جذبات ہیں کہ 18ویں صدی کے عظیم آج کے رسول امام احمد رضا خان بریلوی کو اگر ملینیم پرسنالٹی اگر کہا جائے تو یہ کم نہ ہو. وہ اتنی بڑی شخصیت. اور کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں جو مقالہ ان کی محبت میں لکھ کے لایا ہوں شاید میں کہہ سکتا, لیکن آپ نے تو سلام پیش کرنا ہے آج. سلام بھی اور اس کے ساتھ کلام بھی, اور میں بڑا مختصر جو ہے نا وہ کلام پیش کروں گا, چونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے ترنم میں پڑھنا تھا وہ میں اب جو ہے اس کو نثر میں پڑھوں گا. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور پھول پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. واہ. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ عاجزی کی انتہا دیکھیے, کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اپنے بارے میں اس حد تک جو ہے وہ گئے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اور وہ صبح لال ہزار پھرتے ہیں. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برساتا نہیں دیکھ کر ابر کرم ہیں, اور پھر بدعاؤں پر بھی برسا دے برسانے والے, یعنی بدوں پہ بھی, یعنی اس طرح کی عاجزی. اور پھر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور پھر کہا تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے اونچے. کیا بات. تیرا کھائیں
اور تیرے غلاموں سے الجھیں ہیں منکر عجب کھا کے غرانے والے. یہ اس کی یقین کرے اگر شرح کی جائے تو بڑی باکمال جو ہے وہ اس میں آتے ہیں. پھر میں جلد کر رہا ہوں ان کی، میں بالکل مختصراً، اور پھر میں چاہوں گا کہ سلام کا صرف ایک شعر پیش پڑھ کے آگے بڑھوں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ان کی مہک نے دل میں غنچے کھلا دیے. اور بہت مختصر افسوس کے وقت کا میں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور پھر ایک ایسا میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد میں ایک سلام کا صرف ایک آدھ شعر ختم کرنے جا رہا ہوں. اور یہ میں ناظرین سے کہہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے خدا کی قسم کہ یہ شعر آج تک نہ پڑھا گیا ہے اور نہ کسی، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک یہ شعر کسی نے پڑھا نہیں ہے. میں اس کو کس طرح مجھے ملا یہ میں بیان اس لیے نہیں کر پا رہا کہ اس کے لیے ہی میں نے سوچا ہے کہ یہ میں جس طرح یہ مجھے شعر ملا ہے میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں اس پورے 30 پروگراموں کو لاؤں گا اور اس میں یہ بتاؤں گا یہ شعر مجھے کہاں سے ملا. آپ انتظار کیجئے. خدا کی قسم بہت بڑا شعر. وہ یہ کہ لائلۃ القدر میں ایک عرش سے قرآن اترا اور پھر لائلۃ الاسراء میں ادھر حامل قرآن گیا. ہائے ہائے کاش یہ سمجھ لینا. پھر کہہ رہا ہوں کہ لائلۃ القدر میں ایک عرش سے قرآن اترا اور لائلۃ الاسراء میں ادھر حامل قرآن گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام. مصطفیٰ جان رحمت. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قیامت تک کوئی ان اشعار کو، یہ تانگے پہ آپ نے ایک جگہ سفر کر رہے تھے اور مولانا لدھانوی صاحب کو کہا کہ آپ لکھتے جائیے اور میں پڑھتا جاتا ہوں، اور آج یہ امر ہے پروگرام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چہرہ مصطفیٰ
اصل قرآن ہے. چہرہ مصطفیٰ 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 اصل قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب وقت ہو گیا ہے ہمارے گفتگو اینڈ آف کورس اگین کلام کا پورشن تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے پروگرام کا, لیکن کلام پیش کرنے کے لیے بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے محمد سلمان اکرم قادری نے. السلام علیکم. ہم کلام کی طرف آئیں گے, لیکن آف کورس ہمارے جو ریناؤنڈ اسکالرز ہیں ان کا انٹروڈکشن بہت ضروری ہے. علامہ محمود مسعود قادری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ دین ہمارے ساتھ علامہ سید حسن مہدی نقوی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب آپ سے ہی بات ابھی شروع کرتے ہیں. مریض کی عیادت, آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ٹاپک کے متعلق گفتگو میں 2-3 مقدماتی تمہیدی جملے میں عرض کروں گا. پہلا جملہ یہ ہے کہ اسلام کا زیادہ تر حصہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. آپ اسلام کے احکام کو دیکھ لیں, پڑھ کے دیکھیں, اس میں زیادہ تر حصہ ہے حقوق العباد کا تعلق ہے. اسلام نے سب سے زیادہ حقوق العباد پہ توجہ دی ہے. یہ جو عیادت مریض کا مسئلہ ہے, یہ ایک پہلے جملے میں یہ عرض کروں کہ یہ ہے انسانی مسئلہ. یہ کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتا, ایک انسانی مسئلہ ہے. بالکل. لیکن اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے اس کی پہلے میں یہ عرض کروں کہ قرآن کریم نے مریض کے بارے میں کیا اہمیت دی ہے. اس میں آپ غور کریں, اگر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض پر اتنی رحمت نازل فرمائی کہ بہت سارے احکام واجبہ کو مریض سے وقتی طور پہ ساقط کر دیا. مثلا فرمایا اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو تو آپ اپنے روزے کو فعدۃ من ایام اخر, دوسرے ایام میں اس کو آپ انجام دیں. یہ کیا ہے؟ یہ مریض پر اللہ کی خاص نظر عنایت ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا اگر کوئی شخص مریض ہے, وہ وضو نہیں کر سکتا نماز کے لیے, اس کے لیے بھی اللہ نے ریلیف دیا کہ وہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پاکیزہ مٹی سے وہ تیمم کر سکتا ہے. تیسری جگہ پہ جہاد کے مسئلے میں بھی مریض پہ جہاد کو ساقط کر دیا. اب آپ دیکھیں خالق کائنات انسان کی نفسیات کے مطابق بات کرتا ہے. بالکل. کہ وہ اگر مریض ہے تو ظاہر ہے روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے, اسے فرمایا کہ نہ رکھو, اس کو آپ اس گنتی کو پورا کرو کسی دوسرے ایام میں, جب آپ صحت یاب ہو جاؤ تو پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے وضو کا مسئلہ, اس میں اگر وضو آپ کی جلد کے لیے آپ کے لیے مسائل ہیں تو آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ جہاد کا. اب اسی تینوں مثالوں کو آپ دیکھ لیں کہ اسلام نے, خالق کائنات نے قرآن میں مریض پر کتنی نظر عنایت فرمائی ہے, کتنی رحمت فرمائی ہے. بالکل. جی علامہ صاحب. آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے یہ ماشاءاللہ, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں سٹی 42 کو کہ آپ نے اتنا اچھا ٹاپک جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا ہے. بنیادی طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف نیچر. بالکل. اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کی بات کرتا ہے. جب بندہ مریض ہوتا ہے تو مریض ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات, اس کے احساسات وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. وہ ڈپریسڈ فیل کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں فیل کرتا ہے کہ شاید میرا کوئی حال پوچھنے نہیں آئے گا, میری طبیعت کے بارے میں کوئی پوچھنے نہیں آئے گا.
تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت ہر موقع پر ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے. بے شک. ایوری ٹائم. مین از اے سوشل اینیمل. جی سوشل اینیمل ہے. تو انسان جس طرح سوچتا ہے اسلام بھی ویسے ہی سوچتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جیسے انسان سوچتا ہے ویسے ہی اسلام سوچتا ہے اور ویسے ہی قرآن سوچتا ہے. اور آپ یہ بات تو سن کر حیران ہوں گی کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے, ٹاپک ہے, وہ ہے ہی انسان. ایگزیکٹلی. دین کا جو موضوع ہے سبجیکٹ اور سبجیکٹ جو ہے, اسی طرح قرآن مجید کا آپ اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں 70% جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. صرف 30% عبادات کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ اسلام کتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے. اور وہ عبادات بھی ہمارے رب کی ضرورت نہیں ہے. جی وہ بھی انسان کی ضرورت ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھو. وائے؟ آپ کو دوسرے کا حال احوال معلوم ہو. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ نہیں, کسی انسان پر خرچ کرتے ہیں. آپ حج ایک اجتماعی عبادت ہے, وہاں پر بھی آپ بین الاقوامی طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, ایک انٹرنیشنل گیدرنگ ہوتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک انسان بیمار ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسا تعلق رکھنا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے علامہ صاحب. ایکچولی آپ کے پاس واپس آؤں گی سر, کیونکہ دیکھیں مریض کی عیادت کے بھی تو کچھ اصول ہوں گے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. جیسے کہ مقدس بھائی اور میں جب بات کر رہے تھے تو جنرلی کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور دیکھا کہ کبھی کبھی کسی کی عیادت کرتے کرتے ہم اس کو آسانی کی جگہ اس کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. تو مریض کی عیادت کے کوئی تو اصول ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کچھ تو کچھ کیا ہمیشہ پوری کی پوری گائیڈنس ہمیں وہیں سے ملتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہمیں گائیڈ کریں. جی میں عرض کروں جی کہ پہلے میں نے عرض کیا نا کہ ایک معاشرتی مذہب ہے اسلام. سرور کائنات صلوات اللہ علیہ نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے حکم سے بھی دو جگہ ہیں. ایک جگہ پہ حضور نے حکم فرمائے ہیں, احکام دیے ہیں, دوسری جگہ پہ وہ عملی طور پر بھی یہ کام انجام دیا. تو میں یہاں پہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ عرض کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امرنا رسول اللہ بعیادت المریض, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ عیادت کریں مریض کی. یہ ہے حکم رسول. لیکن عمل میں سیرت نبوی میں عملی طور پر بھی رسول اکرم نے مریض کی عیادت کر کے اس کے خد و خال بتائے ہیں. کیسے مطلب کیا کریں؟ آداب عیادت میں 4-6 چیزیں ہیں جو زیادہ ضروری ہیں. نمبر 1 کہ اگر مریض کے پاس آپ جاتے ہیں تو ایک ہدیہ آپ لے کے جائیں گے تاکہ اس کی جو نفسیاتی پریشانی ہے, اس کے اوپر جو بیماری کا نفسیاتی دباؤ ہے, وہ ہدیے کے ذریعے سے تھوڑی سی اس کے اندر تھوڑی سی خوشی پیدا ہو. دوسری چیز جو اہم ہے, ہدیہ یعنی کہ رقم یا ہدیہ کوئی گفٹ یا کوئی کسی چیز اس کو آپ اس کے محبت کے اظہار کے لیے اس پاس آپ جاتے ہیں, پھول لے جائیں. کوئی ہمارے معاشرے میں جیسے کافی یہ رواج ہے کہ پھول لے کے جاتے ہیں, پھول لے کے جاتے ہیں, یا اگر ایسی کوئی بیماری نہیں ہے پھل لے جائیں کہ مطلب کھا پی سکتے ہیں, چاکلیٹ لے جائیں, کچھ ایسا جس کو ہم لاڈ بھی کہیں گے. لاڈ کا. لیکن وہاں بیٹھ کے خود کھانا نہیں شروع کر دینے, مریض کو ہی کھلانے ہیں. تھینک یو, بہت مہربانی یہ کہنا, کیونکہ اکثر لوگ چیزیں لے کے آتے ہیں اور پھر خود ہی بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چائے تو منگاؤ نا. آپ ہسپتال میں ہو, آپ نے ٹی پارٹی رکھ لی ہے. یہ میں کچھ مذاق اور بہت حد تک یہ بات سیریس کر رہی ہوں. جی بالکل, کیونکہ ہمارے یہاں وہاں بوجھ بن جاتے ہیں مریض کے پاس جا کر, آپ اس پر ایک بوجھ بن گئے. اور ہم تو ایک ایسے مذہب کو بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بن بلائے مہمان نہ بنو. جی جبکہ مہمان نوازی پہ اتنی ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے, لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ بن بلائے مہمان نہ بنو. اور ایک مریض کے ہاں بن بلائے مہمان بننا. جی علامہ صاحب, آداب عیادت میں سیرت نبی میں فرامین رسول اللہ میں جو چیزیں ماخوذ کی ہیں ہم نے اپنی کتب میں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں, اس میں 4-6 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1 تو ہدیہ لے کے جائیں گے تاکہ نفسیاتی طور پہ مریض کو ایک محبت کا اظہار ہو. دوسرا کہ اسے جا کے دعا کا کہیں آپ کیا میرے لیے دعا کریں, یہ بھی ایک نفسیاتی تاثیر ہے اس کی. اگلے کو امپورٹنس دے رہے ہیں. امپورٹنس دے رہے ہیں آپ.
تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جب جائیں تو زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھیں. اس کی یعنی یہ چیزیں سیرت النبی میں پائی جاتی ہیں, باقاعدہ منع کیا رسول اللہ نے کہ آپ زیادہ دیر نہ بیٹھیں, اسے پریشان نہ کریں. چوتھی چیز جو اہم ہے کہ اسے امید صحت یابی دلائی جائے کہ آپ انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے گا, چند دن کی بات ہے, پھر آپ معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گے. یعنی اس کی صحت یابی کے لیے ایک امید دلانا, یہ بھی ایک. اور پانچویں چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ گفتگو آپ کی ہونی چاہیے محبت آمیز. وہاں جا کے اس کے ساتھ کوئی ٹینشن کی بات نہ کی جائے, کوئی پریشانی کی بات نہ کی جائے, اور اسے دعا کا کہنا, اسے محبت آمیز جملے کہنا, اس کے لیے کھانے کے لیے ہدیہ لے کے جانا, اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں, آداب, اس میں آداب عیادت میں آتی ہیں چیزیں. اچھا, ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, آف کورس اور بھی آداب عیادت ہیں ان کی طرف. تو اس میں پھر آئی گیس یہ والی بات بھی آ جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ مطلب جس انسان کے پاس بیٹھے اگر ان کو کوئی جان لیوا بیماری ہے تو بیٹھ کے ان لوگوں کی کہانیاں نہ کوٹ کریں جو اسی بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, کیونکہ اگلا بندہ اگر اتنی سی بھی امید میں ہے کہ شاید وہ بچ جائے تو آپ اس کے آخری 2 4 6 دن 8 دن جو ہیں وہ مزید اور اذیتناک بنا دیتے ہیں. تو اس بندے کو اور اس کے جو خیال رکھنے والے جو ڈائریکٹ فیملی ہے ان کو اذیت نہ دے. اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ مریض کی عیادت جب کرنے آتے ہیں تو اس کے رشتہ دار جو قریبی جیسے کہ بھائی بہن ماں باپ اس طرح کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ان سے بھی کس طرح ہمیں پیش آنا چاہیے. جی بھیا, کلام سنتے سنتے بریک کی طرف جائیں گے. میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں, ان کی رحمت سے کام چلتا ہے. میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں, ان کی رحمت سے کام چلتا ہے. یہ فقط ان کی مہربانی ہے, زندگی کا نظام چلتا ہے. ان کے در کی قسم حقیقت ہے, جو گدا ہیں در محمد کے ان کا دنیا میں نام چلتا ہے. درد کی دھوپ کا اسے غم کیا, راہ مشکل ہے پر نہیں پرواہ. درد کی دھوپ کا اسے غم کیا, راہ مشکل ہے پر نہیں پرواہ. رحمت پنجتن کے سائے میں پنجتن کا غلام چلتا ہے. میری اوقات کیا ہے کچھ بھی نہیں, ان کی رحمت سے کام چلتا ہے. یہ فقط ان بریک. اب ہمیں جوائن کیا ہے ساجدہ منیر صاحبہ نے, ہماری بہت ہی پیاری سی گڑیا. اب کلام پیش کریں گی. بیٹا کیا پیش کرنے جا رہے ہو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. سبحان اللہ. صلی علی نبینا صلی علی
खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली। कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, खुला है सभी के। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। साजिदा बेटा बहुत ही मीठी आवाज़ है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वॉइस एंड अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। ओके, अलामा साहब आपके पास आते हैं। हमने वादा किया था ब्रेक से पहले कि मरीज़ की अयादत के जो उसूल हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ हमारे साथ शेयर करें, और जो लोग मरीज़ की एक्चुअली जो मतलब जो उनका ख्याल रखते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, कुछ उनसे रिलेटेड भी हमें गाइड करें। सवाल आपकी नौइयत का बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पर जब हम पेशेंट की बात करते हैं, विजिटिंग अ पेशेंट, तो मरीज़ तो हर तरह का हो सकता है। कुछ मरीज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनकी बीमारी ज़ाहिरी हो, कुछ मरीज़ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी बीमारी पोशीदा हो। वो मर्द मरीज़ भी हो सकते हैं, वो ख़वातीन भी हो सकती हैं। तो आप तसव्वुर कीजिए कि जब एक मरीज़ को आप विज़िट करने जा रहे हैं, उसकी बीमार पुरसी करने जा रहे हैं, तो हमेशा आपको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि आप किस किस्म के मरीज़ को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर खातून मरीज़ है तो मर्द जा रहा है उसके पास, आपकी रिलेटिव ही है, आपकी रिश्तेदार ही है, लेकिन पता नहीं वो किस हालत में है, उसका लिबास भी सही है कि नहीं है। अगर खातून है, ठीक है, उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, तो आप मर्द बन के उसके पास जा रहे हैं, तो पता नहीं वो किस हालत में है। तो बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है कि अयादत करने के भी कुछ उसूल होने चाहिए। आप घंटों बैठे रहें वहां पर,
आप बराजमान रहें, आप इंतज़ार करें चाय का कि चाय भी वहीं पीनी है, मुबारकबाद भी यहीं देनी है, मिठाई भी यहीं खानी है, तो हो सकता है उस खातून ने अपने बच्चे को फीड भी करवाना हो। बड़ी ही आपने अलामा साहब एक इम्पॉर्टेंट बात की जिसकी तरफ मैंने शुरू में भी पॉइंट आउट किया था। व्यूअर्स देखिए, लोगों का आना, अपना प्यार दिखाना, अपना लाड दिखाना बहुत ही प्यारी बात है, लेकिन सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चाय और खाने पीने और मिठाइयों की डिमांड, अगले अपने घर को की उस सिचुएशन को संभालें कि आप लोगों की मेहमान नवाजी करें। देखिए, आप हुकूमत बाजार खोल रही है ना, लेकिन एसओपीज कि ये एसओपीज हैं, इनको देखो और फिर जाओ। कौन फॉलो कर रहा है? जो भी करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन कुछ एसओपीज तो डिजाइन कर दिए गए ना। इसी तरह आप एक पेशेंट के पास जा रहे हैं, एक मरीज के पास जा रहे हैं, एक तकलीफ देह शख्स के पास जा रहे हैं जिसको कोई ना कोई मर्ज है, तकलीफ है, बीमारी है, तो आपको कुछ एसओपीज सामने रखने पड़ेंगे, आपको उसकी मर्ज को सामने रखना पड़ेगा। जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया, ये इस्लाम का हुक्म है कि ज्यादा देर उसके पास ना बैठें। आप ज्यादा देर की बात करें, एक तो लोग पूरा अपना खानदान लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ये नहीं रियलाइज करते कि व्यूअर्स अस्पताल में छोटे बच्चों को लाके उनको एक्सपोज करना या घर के बुजुर्गों को लाके एक्सपोज करना, दोनों का की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जीरो के हिसाब से होती है। दूसरी बात, खांसी, जुकाम, नज़ला, तबीयतें ख़राब हैं, खांस रहे हैं और मरीज़ की आदत के लिए आए हुए हैं, आप बीमारी के ऊपर बीमारी अगले को लगा दें तो। जी ऐसे ही है। असल में बात यह है कि इस्लाम जो दीन है ना, वो दीन फितरत है। हमने आज तक इस्लाम के उसूल फॉलो ही नहीं किए। इसमें मैं थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि जब कोई मरीज होता है, तो मिसाल के तौर पर कोरोना है, एक मरीज है, तो ये जो क्वारंटाइन किया जाता है या करंटीना किया जाता है, लोग ये समझते हैं कि शायद ये आज किसी ने उसूल वज़ा किया है। नहीं, आज से 1400 साल 1500 साल पहले आका अलैहिस्सलाम के पास एक वफद आया, पता चला कि एक शख्स मरीज है, उसको बीमारी है, वो ताउन है या उसको कोई और बीमारी है। तो आका अलैहिस्सलाम के पास जब वो वफद आया, आका अलैहिस्सलाम ने उस एक शख्स को जहां वो मौजूद था फरमाया, तुम वहीं रुक जाओ, इन्नी बायअतो का, मैंने तुम्हारे साथ बैत कर ली है, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जगह पर रहो, ठहरे रहो। तो जरूरी नहीं है कि आप हर मरीज से मिलें, जरूरी नहीं है कि आप हर किसी के साथ हमदर्दी जगाएं, आपको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ इशारा करना जरूरी है, वो ये कि अयादत सिर्फ मुसलमान की नहीं है, अयादत गैर मुस्लिम की भी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अयादत गैर मुस्लिम, इंसान होने के नाते आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अगर इजाजत है तो एक बात अर्ज करना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी बच्चा खिदमत करता था। वो क्या खिदमत करता था? जब कभी आका अलैहिस्सलाम अपने नालैन मुबारक उतारते, वो उठाकर अपने सीने से लगाता, अपने सर पर रखता और आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता। लेकिन अजीब बात, आका अलैहिस्सलाम ने उसको भगाया नहीं अपनी बारगाह से कि नहीं जाओ पहले कलमा पढ़ के आओ। आका अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि वो बीमार हो गया है वो बच्चा। तो अब ये बात समझने वाली है कि आका अलैहिस्सलाम उसकी अयादत करने उसके घर तशरीफ ले गए, उसके घर तशरीफ ले गए, उसके सराहने वाली साइड पर खड़े हो गए। और फिर यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये आदाब में से है, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से है कि मरीज के माथे पर हाथ रखना, उसका टेम्परेचर चेक करना, ये आका अलैहिस्सलाम, इससे उसको अपनाइयत का एहसास होगा, अपनाइयत का। और यहां पर एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि जब आप किसी मरीज के माथे पर हाथ रखते हैं तो ये इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ये आप किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से गले मिलते हैं, ये इस्लाम की सुन्नतें हैं ना। लेकिन आजकल के कंडीशन नहीं, वो और बात है, वो वबा है, और जिसमें मर्ज एक से दूसरे को शिफ्ट हो जाती है या लग जाती है, वो मर्ज ही और है। लेकिन जो क्लैरिटी इसलिए मांग रही थी ना, क्योंकि देखिए इस मर्ज में अगर कोई मुब्तला हो जाए जी तो आपने उस केस में ये चीजें नहीं करनी। अल्लामा साहब ने शुरू में ये बात क्लियर कर दी थी, बट मैं डबल क्लियर करी क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे भी हमें देख रहे हैं, 24 न्यूज़ HD पे, सिटी 42 पे, सिटी 41 पे, एंड देन ऑफ कोर्स हमें रोही पे। तो
اکراس پاکستان انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہے، تو میں نے کہا میں نے کہا ایس او پیز ہیں، ایس او پیز ہیں، بالکل صحیح ہر کہا۔ مریض کے پاس جانے کے ایس او پیز ہیں، آپ نے ملنا ہے اس کو. آپ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو اب آپ جائیں شوکت خانم اور کہیں جا کے جی میں نے مریض سے ملنا ہے، کورونا کے مریضوں سے ملنا ہے، تو آپ کو کون ملنے دے گا؟ بلکہ جو کیمو تھراپی کے بھی علامہ صاحب آپ بھی پلیز ضرور ایڈ ان کریں مزید. اور دیکھیں ایک تو یہ والی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ جائیں گے فار ایگزامپل کسی کینسر پیشنٹ کے پاس، شوکت خانم کی بات کرتے ہیں، تو آپ وہاں پہ جا کے پیشنٹس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ آپ کو گلے لگ کے بھی ملنے نہیں دیتے. کیوں؟ ان کی قوت مدافعت کمزور ہے. کیا پتہ آپ کسی بیماری کے کیریئر ہوں اور خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ لگانے سے جہاں پہ عادت کرنی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا ماتھے پہ ہاتھ رکھنا ہے، پیار کرنا ہے، لیکن پہلے پتہ کر لیں جیسے کہ آپ نے ہی کہا کہ وہ کیا پرابلم ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے ایس او پیز کے مطابق. اچھا، پیشنٹ کی عیادت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ بچہ بیمار ہے تو اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کے ریلیٹیوز ہیں، اولڈر ایج میں کوئی ہے تو اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا رد عمل ہونا چاہیے جب آپ مریض کی عادت کے لیے آتے ہیں؟ جی میں عرض کروں جی کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام ہے ایک انسانی اصولوں پر مبنی دین ہے ایک. جی. اس میں اب اگر یہ جو عیادت مریض کا مسئلہ ہے یہ انسانی مسئلہ ہے. انسانی مسئلے سے مراد یہ ہے کہ لازمی نہیں آپ غیر اسلامی معاشرے میں چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو اسی طریقے سے اصول ملیں گے. ابھی قبلہ نے بات کی نا ایس او پیز کی، تو میں عرض کروں گا کہ ایس او پیز آپ کہاں سے لیں؟ قرآن سے لیں اور سیرت النبی سے لیں، احکام نبی سے لیں. اگر آپ پوری سیرت النبی کو نکالیں، دیکھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے مثلا قرآن نے مریض کو کتنی اہمیت دی ہے. میں نے آیات عرض کی آپ کے سامنے کہ کبھی روزے کو وہ قضا کر دیتے ہیں، کبھی وضو کی جگہ وہ کہتے ہیں تیمم کرو. یہ اتنا انسانی مسئلہ اتنا بڑا ہے. تو آپ نے جو ابھی فرمایا کہ مریض کے ساتھ جو لوگ ہیں اس سے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے جی خونی رشتے کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے. ابھی میں یہاں پہ اگر بریکٹ میں یہ عرض کر دوں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، لیکن اولاد سے کہا کہ والدین کے احترام کرو. کیوں؟ اولاد سے محبت ہوتا ہے فطری معاملہ. جی. فطری معاملات کو قرآن ڈسکس نہیں کرتا. مثلا میں مثال دے دوں ذرا بات واضح ہو جائے کہ قرآن میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ ایمان والو تمہیں پیاس لگے تو پانی پی لو. کیوں؟ پیاسا فطری طور پر پانی کی طرف جاتا ہے، پیے گا، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اس کی فطرت میں شامل ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ نہیں لکھا ہوا کہیں قرآن میں کہ ایمان والو تمہیں بھوک لگے تو کھانا کھا لو. کھانا کھانا بھوکے کے لیے بھی فطری معاملہ ہے. قرآن نے لیکن کھانا کھانے کے آداب ضرور جی بتائے وہ گئے ہے، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، سب کچھ ہے، لیکن بھوک لگے اور کھانا کھاؤ اس کا حکم نہیں دیا. ضرورت کیوں؟ فطری معاملہ ہے. اسی طریقے سے کسی ماں کا بچہ بیمار ہے، کسی باپ کا بیٹا بیمار ہے، اس کا خونی رشتہ جتنا قریبی ہے اس کے احکام بھی ویسے ہی قرآن مجید فطرت کے مطابق دیتا ہے. ایک ماں اپنے بچے بیمار بچے کینسر کے مریض بچے کے پاس ہو تو اسلام آپ کو ایک قانون دے گا. آپ کے چہرے سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے انداز بیان سے، آپ کے انٹری اور آنے جانے سے ماں کے جذبات پر تاثیر اور وہ ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کے دل کو نقصان پہنچے. یہ قانون کلی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے میں اس قرآن کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا عزیز ترین کو ماں کے لیے بیٹا ہے، باپ کے لیے بیٹا ہے، یا بیوی کے لیے شوہر بیمار ہے، تو آپ اس کے خونی رشتے کے مطابق اس کے ساتھ وہی انجام دیں گے کام تاکہ اس کی ذہنی اور نفسیاتی طور پہ اس کی حفاظت ہو. آپ نے بڑی پیاری بات کہی. رمضان مہربان. وہ اخلاقی طور پر بھی بیمار ہیں، روحانی طور پر بھی بیمار ہیں، مینٹلی سک ہیں، اسپرچولی سک ہیں. تو ایسے لوگوں کی عیادت نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کی کاؤنسلنگ ہوگی. ویری امپورٹنٹ. ہم میں سے ہر کوئی ان کے لیے کاؤنسلنگ کا ایک ایسا اہتمام کرے، ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ رکھے کہ آہستہ آہستہ ان کا یہ ڈس آرڈر ٹھیک ہو. مثال کے طور پر
لیکن علامہ صاحب میں نے بڑی دفعہ دیکھا کہ اسکالرس کے پاس جب ایسے نفسیاتی مریض لے کے جاتے ہیں نا، اسکالرس کے پاس نہیں، جنرلی مسجد میں لے گئے، امام کے پاس لے گئے، تو وہ آگے سے ڈانٹ کے کہتے ہیں اسے کو 5 وقت نماز پڑھے یہ ٹھیک ہو جائے گا. جس بندے سے بسترے سے نہیں نکلا جا رہا، جس کا ذہن نہیں سیدھا ہو رہا، وہ نماز کی طرف کیسے آئے گا؟ لیکن گائیڈ کرنے والے بھی اب ہمارے امام، سوری ود آل ڈیو ریسپیکٹ، تھوڑا سا اگر جو ہمارے اس طرح کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا گائیڈنس. اس میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک آپ نے علماء کہا تو میں ان کو علماء نہیں کہتا، سو کالڈ علماء جنہیں آپ کہہ سکتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر ایسے لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، بنیادی طور پر ان کی تعلیم نہیں ہوتی، ایجوکیشن نہیں ہوتی، تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں بیچارے. اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء بھی ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، باقاعدہ مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکی. آپ تصور کیجئے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زندگیاں داؤ پر ہیں، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ کن لوگوں کا کام ہے؟ مینٹلی سک لوگوں کا کام ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ مینٹلی سک لوگوں کا کام ہے، بیمار لوگوں کا کام ہے. کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں معصوم بچوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، تو یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ ان نام نہاد مذہبی لوگوں کا کام ہے جو مینٹلی سک ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے ہمیں کہ آج ہم اپنے معاشرے میں تربیت کریں لوگوں کی، اپنے معاشرے میں لوگوں کو کاؤنسلنگ کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں کہ کس طرح آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. وہ بندہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ بچہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ہمسائیگی میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اسکول میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. وہ اخلاقی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے، وہ روحانی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے. گناہوں میں لت پت شخص روحانی طور پر بیمار ہے. لیکن ایسے لوگوں کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑا کرائم کمٹ کریں، ان کو ہم جیل میں سٹ دیں اور پھر ہینگڈ انٹل ڈیڈ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پھر سوسائٹی کے بگاڑ کو ٹھیک نہیں کیا، آپ نے ایک پرابلم کو ایریڈیکیٹ کر دیا. ہمارا فرض ہے انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایٹ لیسٹ ایک انسان کو پوری اپرچونٹی دے کہ وہ صحیح رستے پہ چلے. ہم ادھر بریک کی طرف جائیں گے، اپنی آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے اور پھر کلام سے پروگرام کو کلوز کریں گے، لیکن بریک کے بعد گفتگو ہوگی اور کلام بہت سا سنیں گے. لیکن ایکچولی ہمارے اسکالرز نے جس طرح ہمیں گائیڈ کیا، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، تو لٹرلی 1.5 منٹ ہے اور ہم نے کلام کی طرف بھی جانا ہے، تو گفتگو کو کیسے کلوز کریں گے آپ؟ جی میں عرض کروں گا کہ جی نفسیاتی مریض کی بات آپ نے ابھی کی، تو آپ اس کو اس طریقے سے کلوز کریں. اسلام نفسیاتی انسانی مذہب ہے، اسلام نے قوانین دیے ہیں، SOPs دیے ہیں مریض کی عیادت کے لیے. اچھا یہ جو بات آپ نے کی نا کہ نفسیاتی مریضوں کا کیا حل ہے، اس کا بھی حل موجود ہے. اس کے لیے سرور کائنات کے کلام میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ کسی نفسیاتی مریض کے پاس جاتے ہیں، 2 صفات آپ میں ہونی چاہیے. نمبر 1 صبر اور تحمل کی طاقت آپ میں ہونی چاہیے. کیا بات ہے. نمبر 2 بردباری آپ میں ہونی چاہیے. زبان کے مثبت استعمال کی طاقت آپ میں ہونی چاہیے. یعنی آپ ایک نفسیاتی آدمی کے پاس جاتے ہیں، تینوں اصولوں کو آپ سامنے رکھ لیں، تحمل، صبر و تحمل، بردباری اور زبان کا مثبت استعمال. جب آپ یہ 3 چیزیں ہیں جو کلام رسول اللہ میں موجود ہیں، اس کو آپ کھولیں ان چیزوں کو، تو آپ کو نفسیاتی مریض کے ساتھ ملنے کا جو طریقہ کار ہے نا، ان تینوں بنیادوں میں مل جائے گا. ونڈرفل، تھینک یو سو مچ علامہ صاحب. جی میں دعا بھی بتا دیجیے گا، کوئی کلام جو پڑھنا چاہیے جب کوئی بیمار ہو. بالکل. آپ مریض کو جو ہے جب مریض سے ملیں آپ، تو 2 چیزیں اس کے ساتھ. ایک تو کاؤنسلنگ، اس کو بتائیں کہ آپ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے لیے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کے وہ الفاظ آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ. آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک بہتر کرے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. پھر اس کے بعد جو دعا ہے وہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں شفا دے. اس کو شفا کی امید دلانا، اس کے لیے بہتری کی دعا کرنا، اس کو کہنا کہ اللہ پاک تمہیں صحت دے گا، ایک امید دلانا، اس کے دل میں ایک امید جگانا زندگی کی، یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہاں پر آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مینٹلی سک لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کا جو عمل ہے وہ جاری رکھیں.
ان کو بتائیں کہ نہیں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں, آپ بہتر ہو سکتے ہیں. ان کی سائیکو جو پرابلم ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہت بڑے کلپریٹ بن جائیں, مجرم بن جائیں کل. نہیں, ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, ان کو سمجھائیں, جسمانی طور پر بھی صحت دیں اور روحانی طور پر بھی لوگوں کو اور اخلاقی طور پر بھی لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جی علامہ صاحب آپ نے لازم. جی میں دو دعائیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک تو قرآن کی آیت ہے, جو شخص اس کا ورد کرتا ہے نا, وہ پانی پہ کرے اس کو پلائے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے جو ایک درد میں مبتلا انسان کی آواز کو سنتا ہے. دوسرا دعائے کمیل میں امیر کائنات کا جملہ ہے آخر میں, یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. اس کو اگر 1000 مرتبہ یا اس طرح پڑھ کے پانی میں اس کو ڈالا جائے, یہ دو الفاظ, ایک کلام امیر ہے, ایک کلام الہی ہے, یہ انسان کے لیے کافی ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, تھینک یو سو مچ. اور ہم اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے محمد عدیل مدنی کو سنتے ہوئے اور ڈف پہ محمد عمر کو. جی اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا رسول اللہ محمد, یا حبیب اللہ. ولی کونین دا نانائے حسنین دا. ولی کونین دا نانائے حسنین دا. سارے جگ تو سونائے سونائے من مونائے. یا رسول اللہ محمد, یا حبیب اللہ. نشرا سینہ حد ید اللہ سریا سیدہ سیرائے. نشرا سینہ حد ید اللہ سریا سیدہ سیرائے. اکھ عین اللہ مکھ وجہ اللہ جس دے نال سویرائے. جس دا نور اجالا ہر سو ایسا نوری چہرائے. دو جگ دے لئی رحمت بن کے آیا ماہی میرا. کعبائے حرمین دا نانائے حسنین دا. سارے جگ تو سونائے سونائے من مونائے. یا رسول اللہ محمد, یا حبیب اللہ. اللہ نے محبوب پیارا چاواں نال سجایا ہے. اکھیاں وچ مازاغ دا سونا سرما خالق پایا ہے. سارے نبیاں نالوں اس دا رتبہ آپ ودایا ہے. اے دے ورگا سونا ماہی آنا ہے نہ آیا ہے. تارائے دارین دا نانائے حسنین دا. سارے جگ تو سونائے سونائے من مونائے. ولی کونین دا نانائے حسنین دا. او دا رتبہ نہ کوئی تو لے, او دا رتبہ نہ کوئی تو لے. او دا رتبہ نہ کوئی تو لے. کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے. ہاں جد منہ وچوں رب بولے.
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.